الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. سامنے سیرت مصطفیٰ، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے؟ معزز محترم حاضرین جماع، نوجوانان اسلام، پردہ-نشین خواتین اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کون و مکان مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی و حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق مالک اور بارکمال ہے. اس کے بعد مزید درود و سلام نازل اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شرف المسلمین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ انہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز محترم حاضرین جماع، خطبہ جمعہ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے قیمتی نصیحت ہوتی ہے اور سب سے مؤثر نصیحت ہوتی ہے اور اس کا سننا واجب ہے بطور عبادت کے لیے. اس کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے. اس لیے
انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دور آخر میں سیرت رسول کی اہمیت و ضرورت سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ سیرت کے طریقے کو کہا جاتا ہے، راستے کو کہا جاتا ہے، کسی بھی زندگی کا جو ایک طرز عمل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کو سیرت النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا جائے، آخری پیغمبر سے جوڑ دیا جائے تو اس کے اندر بڑی جامعیت ہو جاتی ہے، یہ بڑا مفصل ہو جاتا ہے، اس کے معنی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے، حدیثوں میں محفوظ ہے، قرآن کی آیتوں میں محفوظ ہے، مسلمانوں کے اعمال میں اور ان کے دلوں میں محفوظ ہے کسی کی زندگی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا جو مکمل دیے ہے، ایسا رسول دیا جس کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور جس کی زندگی کے پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے مسائل محفوظ ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں، کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کون سی دعا پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیلات اگر کسی کی زندگی میں مکمل طور سے ملتے ہیں تو اس کی زندگی ہے محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ موضوع منتخب کیوں کیا گیا؟ اتنی بڑی نعمت مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ایسا نمونہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ایسا آئیڈیل مسلمانوں کے پاس موجود ہے جس پر اگر مسلمان عمل کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی عزت والے بن جائے، دنیا میں بھی سربلندی کو ہو جائے، مرنے کے بعد جنت کے مستحق ہو جائے، مرنے کے بعد نبی کی رفاقت کے حقدار ہو جائے، جنت میں نبی کی صحبت کے مستحق ہو جائے۔ مگر اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی زندگیوں میں الحاد داخل ہو رہا ہے، اس کی زندگی مادہ پرستی سے مادہ پرستی اور دنیا پرستی کی دنیا کی بے محبت سے برباد ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کی زندگیوں میں ایمان صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے، عمل صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے نبی کے طریقے کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اگر لاکھوں کی بھیڑ ہو تو سارے لوگ اپنی اپنی شناخت لے کر کھڑے ہوں گے، کوئی ٹیکا لگا کر کے آئے گا، کوئی پگڑی پہن کر آئے گا، کوئی داڑھی باندھ کر آئے گا، کوئی کسی کی شادی میں ہوگا، کوئی کسی کی شادی میں ہوگا، اگر کوئی شناخت کسی کی نہیں ہوگی تو مسلمانوں کی نہیں ہوگی۔ یہ مسلمان آپ یہ بھی نہیں مسلمان اگر نہیں ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ سجدے کی پیشانی پہ نشانات ہے، نہ زبان پہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی باتیں ہیں، نہ ہمارے دل میں لوگوں کی محبت پائی جاتی ہے۔ لاکھوں کی بھیڑ ہو، سب کی پہچان الگ الگ ہوگی، سب اپنی اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ مسلمان اتنا بڑا اسلام اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
तब्दील की है मुसलमानों के जिंदगियों में, वो अमाल नजर नहीं आते। क्यों हम ये सोचते हैं कि जैसे हम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, ऐसे पैदा हैं, जिंदा रहेंगे और चले जाएंगे, हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। बस हम कह देंगे कि दुनिया में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया था तो जन्नत के हम मुस्तहिक हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत मिलने वाली नहीं है। सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत अगर मिलने वाली होगी तो कुरान में जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल लज़ीना आमनू के साथ फौरन व अमिलुस सालिहात की शर्त लगाता। जन्नत में कौन जाएंगे? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सारे इंसान खसारे में हैं, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमाल करें। ईमान लाने के साथ अमल करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हम सिर्फ जुबान से दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने सच्चे दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो जन्नत में चला गया। लेकिन सच्चे दिल से किसने पढ़ा है ये कौन साबित करेगा? इसके अर्थात जो है गारंटी कौन देगा? सच्चे दिल से पढ़ने की तहकीक और उसकी रिसर्च कौन करेगा? उसको कौन जांचेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जांचेगा। अल्लाह क़यामत के दिन परखेगा, जब हमारे अमाल नामा हमारे अमाल को मीज़ान पर रखा जाएगा, तराजू पर रखा जाएगा और अल्लाह के सामने हमें पेश किया जाएगा, नामे अमाल को सामने रख दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद ही था। तो सीरत रसूल की बड़ी हमें तो ज़रूरत है। चंद बातें अल्लाह की तौफ़ीक़ हसन के जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के जरिए हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि सीरत रसूल ही उसवे हसना है। उसवे हसना, पूरी जिंदगी कैसे गुजारना है इसका बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने सिर्फ दो नबियों से मुतालिक बयान किया है। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक और एक इब्राहीम खलीलुल्लाह की जिंदगी से। तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में नमूना है और इब्राहीम और उनके साथी जो ईमान वाले थे उनकी जिंदगी में नमूना। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी हम जानते हैं किस तरह से अल्लाह की रज़ा के मुताबिक थी, अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक थी। बहरहाल वो एक अलग मौजू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो कितनी मोहब्बत करते थे और अल्लाह की रज़ा के लिए जब उन्होंने दावा किया कि अल्लाह हम तुझको राजी करने के लिए हमेशा तैयार है, हम तुझको राजी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने उनको कितनी आजमाइशों के अंदर डाला और हर आजमाइश में कामयाब हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बेहतरीन नमूना है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी पैदाइश से लेकर वफात तक की जो जिंदगी है उस जिंदगी में अगर किसी का तरीका शामिल होना जरूरी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अकीका कैसे करना है, बच्चे का नाम कैसे रखना है, इसी तरह से नमाज कैसे पढ़नी है, इसी तरह से हज कैसे करना है, निकाह कैसे करना है, रोजी कैसे कमाना है, कौन सा कारोबार हलाल है, कौन सा कारोबार हराम है, किस रिश्ते का क्या मकाम है, किस रिश्तेदारी के साथ क्या मामला करना है, किसके क्या हुकूक है, ये सारी तफसीलात कहाँ मिलेगी आपको? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। इसलिए कि अहादीस की किताब में किताबुत तहारा भी है, किताबुस सलात भी है और इसी तरह से किताबुल वज़ू भी है, किताबुल गुस्ल भी है, और इसी तरह से किताबुस सियाम भी है, ये किताबुल जनाइज भी है। ये सारी हदीस की किताबों में जो किताबें मौजूद हैं ये सिर्फ सजाने के लिए है, सिर्फ सजाने के लिए है कि कुतुब सित्ता मस्जिद की जो है लाइब्रेरी में रख दो, 6 हदीस की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं मस्जिद किताबों की सीरत बना दो। ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं मेरे भाइयों, पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए है। और आज के इस दौर में जदीद साइंस ने भी ये साबित किया है कि नबी की सुन्नत में जो चीज शामिल है उसमें खैर के अलावा शर नहीं है। वज़ू के दुनियावी फायदे भी आखिरत के भी फायदे, नमाज के दुनिया के भी फायदे हैं, आखिरत के भी फायदे हैं, सदका और खैरात करने के दुनिया के भी फायदे हैं, आखिरत के भी फायदे हैं। सारी सुन्नतों पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। जिस सुन्नत की रिसर्च हो रही है ये बात साबित हो रही है कि नबी ने जो कहा है वो दुनिया के लिए भी फायदेमंद है और आखिरत के लिए भी फायदेमंद है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो दुआ सिखाई, सबसे जामे दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार हमको दुनिया की भलाई अता फरमा और आखिरत की भलाई अता फरमा और जहन्नम के अज़ाब से निजात अता फरमा। इस्लाम तो ये नहीं कहता तुम कमाओ नहीं, पैसा हासिल ना करो, रोजी रोटी के लिए मेहनत ना करो, बीवी बच्चों के साथ ना रहो, शादी ब्याह ना करो, जंगलों में भाग जाओ, ऐसा इस्लाम तालीम तो नहीं देता। इबादत भी करो, बंदगी भी करो,
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو امید رکھے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ یہ آیت کریمہ ہی ہمیں بتا دیتی ہے کہ سنت رسول کن کی زندگیوں میں شامل رہے گا، کن کی زندگیوں میں شامل نہیں رہے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو اللہ پر پختہ ایمان رکھے گا، قیامت کے دن پر پختہ یقین کرے گا، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا، بندگانہ نمازوں کی محافظت کرے گا، اس کی زندگی میں اسوہ حسنہ موجود رہے گا، اس کی زندگی میں نبی کا طریقہ موجود رہے گا۔ لیکن جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، جس کو قیامت کے دن پر یقین نہیں، جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر میوزک کی زندگی گزارتا ہو، فحش گانوں کو اور فحش ویڈیوز کے دیکھنے میں زندگی گزارتا ہو، شیطان کے طریقے پر زندگی گزارتا ہو، ایسے شخص کی زندگی میں سب کچھ تو ملے گا لیکن نبی کا طریقہ نہیں ملے گا۔ کہتے کہ میں بتا رہی ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو مسلمانوں کے درمیان، تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام جھگڑوں میں فیصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لے۔ آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ساری باتوں کو جمع کیا جائے گا، جس کی بات کی تائید رب کا قرآن کر دے، جس کی بات کی تائید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دے، وہی قبول ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی، جیسے آپ کپڑا سلاتے ہیں، سلانے کے لیے کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا خریدنے کے بعد ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، ٹیلر کو اپنا نام دیتے ہیں، اس کو اپنا ماڈل بتاتے ہیں، اسٹائل بتاتے ہیں، اس طریقے سے پیجامہ ہے، اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے جو ہے شلوار ہے، قمیص ہے۔ اگر وہ ٹیلر اسی نام کا اسی طریقے پر کپڑا بنا کر دیتا ہے تب آپ کو اس کو مزدوری دے کر خوشی سے کپڑا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کپڑا آپ کا لیا اور کپڑا سلنے کے ٹائم کسی اور کی اسٹائل میں سل دیا، کسی اور کے نام پر سل دیا، تو آپ اس کپڑے کو قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے؟ کہیں گے بھائی میں نے جو ناپ دیا تھا، میں نے جو ماڈل دیا تھا، میں نے جو اسٹائل دی تھی، جو طریقہ جس طرح سے میں کپڑے پہنتا ہوں اس طرح تم نے نہیں سلا، بلکہ کسی اور کے نام پر سل دیا، کسی اور کو بتایا ہوا طریقہ تھا، اس کو میرے کپڑے میں تم نے فالو کیا ہے، آپ اس کپڑے کو نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے کہ نبی کے طریقے پر عبادت کرو گے تو ہی قبول ہوگی، اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ سیرت رسول ہی اصل ہدایت ہے، سیرت رسول ہی اصل ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، کسی کی زندگی میں آپ کو مکمل ہدایت مل نہیں سکتی، سیرت رسول ہی اصل ہدایت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے ہمارے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کو پڑھ کر عمل کر کے لوگوں کو بتا دے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہدایت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت قرآن میں ہے، سب مانتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں، ہر مسلک والے مانتے ہیں، ہر جماعت والے مانتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ کر بھی نہیں سکتا ہے، قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے معنی اللہ نے جو بیان کیے وہی معنی ہیں، اور اس کی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے ہمارے رسول یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارا تاکہ پڑھ کر بھی عمل کر کے بھی بتا دو کہ اس قرآن پر عمل کرنے والا زندگی کیسے گزارے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ
کہ نبی کا اخلاق کیا تھا، نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی، انہوں نے اتنا کہہ دیا کان خلقہ القرآن۔ نبی کی زندگی جاننا چاہتے ہو، نبی کا طریقہ جاننا چاہتے ہو، نبی کا اسوا جاننا چاہتے ہو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کی سیرت کا علم تم کو ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا بھی نیک عمل قرآن میں موجود ہے، جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے، جن نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمام نیکیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ جن گناہوں سے، جن برائیوں سے قرآن میں روکا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام برائیوں سے پاک ہے۔ اسی لیے جو ہے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ سے زیادہ حسین انسان یا حسین بچہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ہر عیب اور برائی سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق بنا دیا۔ یہ نبی کی زندگی ہے۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ نبی کی سیرت میں، نبی کے اسوہ میں، نبی کے طریقے میں۔ اور یہ بات اگر ابھی نہیں سمجھ میں آتی تو اس آیت سے سمجھ لیجیے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا، آپ پر جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر اللہ پہلے جواب بتا دیا ہوتا تو جواب دیتے تھے، ورنہ بہت سارے لوگ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ خاموش ہیں۔ عفت کا واقعہ لیجیے، یہودیوں کا وہ سوال کہ روح کے بارے میں سوال کیا، یہ واقعہ ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی ایسے نبی ہیں، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات کہتے ہیں اللہ کی وحی سے کہا کرتے ہیں۔ اللہ جو وحی آپ کو کرتا ہے، آپ کے دل میں بات پہ بٹھاتا ہے، خواب کے ذریعہ یا اسی طرح سے جبریل کو بھیج کر کسی طرح سے آپ تک اللہ تعالیٰ جو اپنی وحی پہنچاتا ہے تو آپ بولتے ہیں، وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں نبی نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح سند سے ثابت ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نمبر 3، سیرت رسول ہی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو راضی بھی نہیں کر سکتے آپ۔ آج لوگ کہیں گے سیرت کیا پڑھیں گے، مزہ نہیں آتا۔ بہت سارے جو ہے نابینے لوگ کئی ہزار پیج بھی پڑھ لیتے ہیں، خود نوشت لوگوں کی کئی ہزار صفحات پہ، کیونکہ ان میں حسن والیوں کا تذکرہ ہوگا، اس میں عشق و محبت کا تذکرہ ہوگا، اس میں میٹھی میٹھی باتیں ہوتی مزاج کے مطابق، اس لیے لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کی سیرت وہی پڑھتا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھو سیرت رسول کے بغیر تم اللہ کو خوش بھی نہیں کر سکتے، اتباع رسول کے بغیر تم اللہ کو راضی بھی نہیں کر سکتے۔ آج کون ایسا شخص ہے دنیا میں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو؟ گناہ غیر بھی کرتے ہیں، گناہ مسلمانوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں وہ مسلمان جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مسلمان ایسا ہے جس کو نبی کے طریقے سے کوئی محبت نہیں ہے، نبی کے اسوے سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ غیروں کی تہذیب میں اور غیروں کی جو ہے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، نبی کی سنت سے اس کو جو ہے بیع ہے، نبی کی سنت سے اس کو نفرت ہے، اور ایک ہی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے لیکن وہ نبی کے طریقے سے محبت کرتا ہے، نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے، نبی کے اس میں حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تقاضائے بشریت بشر ہونے کی وجہ سے کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پہلے معاف کرے گا جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
تعلیم کس نے دی ہے؟ رب العالمین نے دی ہے کہ ہمارے نبی سے اگر محبت کرنا ہے، ہم اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کر کے جنت میں جانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ آئیے محمد کے نعرے کتنے لوگ لگاتے ہیں، اور لگانے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو صحیح سے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، نبی کے اسوہ حسنہ کا پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، محبت رسول کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ کے صحابہ آپ کے وضو کے قطرات کو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں پر روک کر اپنے جسموں پر پڑھ رہے تھے۔ اس ہی واقعہ ہے سنن کی کتابوں میں، سنن نسائی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے سوال کیا، ما حملکم علی ھذا، اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ جو وضو کا پانی گر رہا تھا، میرے وضو کرتے وقت اس پانی کو تم لوگ اپنے جسموں پر، چہروں پر کیوں مل رہے تھے، سینوں پر کیوں مل رہے تھے؟ جس کو ڈائریکٹ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے بھائی کے بھیگے ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ لگا کر کے ملتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا آپ کی محبت میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کے سنت پر عمل کرو، اس کی تعلیم پہ عمل کرو۔ بہت سارے تعلیمات آپ نے بیان فرمائی تھی، حدیث میں 3 باتوں کا خاص طور سے تذکرہ ہے۔ اگر تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثُهُ إِذَا حَدَّثَ، نبی سے محبت کے دعوے داروں کو چاہیے کہ جب بھی بات کریں سچ بولا کریں، بات کریں سچ بولا کریں، کاروبار کریں سچ بولا کریں، کسی سے کوئی وعدہ کریں تو پورا کریں اس کو۔ فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کریں تو سچ بولیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اس کا پڑوس ہے اس سے تکلیف میں نہ رہے، اس کے پڑوسی کو اس سے دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کی محبت کا دعویٰ ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ اور تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، وَلِيُؤْتِ أَمَانَتَهُ إِذَا طُمِنَ، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کیا کرے۔ بھلا بتاؤ جو لوگ محبت رسول کے دعوے دار ہیں ان میں اکثر لوگ ان تینوں تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتے کہ نہیں گزارتے؟ بتائیے، تینوں تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں لوگ، جو خاص طور سے چلا چلا کے کہتے ہیں ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کے دعوے دار ہیں، ہم نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ تین نیکیاں خاص طور سے لوگ نہیں کرتے۔
اسلام دین رحمت کی تعلیم ہے، اگر اس کو عام کیا جائے تو امن قائم ہوگا نہیں ہوگا؟ طائف نے لوگوں کو آپ نے معاف کیا، آپ کو معاف کر رہو جہان کیا، آپ کو دھسیٹا، آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، فتح مکہ کے لوگ نے آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، اگر ہم اس دنیا میں اتحاد کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کی سیرت پڑھنا ہوگی۔ جب مہاجرین نے ہجرت کیا، دین کے نام پر اپنا مال، اپنی دولت، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ، اپنے گھر اور اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں سب کو قربان کر کے ایک دم خالی ہاتھ لوٹے پٹے، دل میں ایمان کی دولت لیے ہوئے مدینہ میں پہنچے، اللہ کے پیغمبر نے ایک مثالی اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرایا۔ ایک انصاری کو بلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے انصاری صحابی، یہ فلاں مہاجرات سے تمہارا بھائی ہو گیا، اے انصاری صحابی، یہ مہاجرات سے تمہارا بھائی ہے، جیسے تم کھاتے اس کو بھی کھلاؤ، مکان میں رہتے اس کو بھی مکان دو، کاروبار میں بھی شریک کرو اس کو، ساری کی ساری جو ہے مدد کیا مہاجرین کی انصار نے، تو اس سے اتحاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور نبی نے اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اسی موقع پر آپ نے جو ہے مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں فرمایا تھا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، امن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ تعلیم محبت کی دی ہے، کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت سے ملی، اور صحابہ نے کر کے دکھایا کہ ایک کو پیاس لگی، دوسرے کو پیاس لگی، ایک پیاس پانی کا پیالہ کسی ایک پیاسے کے بھائی کے پاس لایا گیا، کہا مجھے مت پلاؤ، پہلے میرے دوسرے بھائی کو پلا دو، میرے پہلے دوسرے بھائی کی پیاس بجھاؤ۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری سچی باتیں کہاں موجود ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہفتہ میں موجود ہے۔ اور آپ نے بھی فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد، مسلمانوں کی آپسی میل جول، آپسی محبت اور محبت کی مثال جسم کی سی ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو جائے پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے نیند سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دنیا کے اس کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ کہ اگر ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ ہماری اولاد کام آئے گی۔ اگر کامیاب کوئی ہوگا تو وہ ہوگا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے، پاک دل لے کر کے آئے۔ دل کی پاکی کہاں ملے گی؟ نبی کی سیرت میں ملے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک دل والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ شق صدر کے ذریعہ اللہ نے آپ کے دل کو جبریل کو بھیج کر کے پاک کرایا، آپ کے بارے میں نازل ہوئی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اور اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی عبادت کرتے، تہجد کی نماز میں خاص طور سے حدیث موجود ہے، رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، سب سے پاک دل والے، سب سے پاکیزہ دل والے اللہ کی بارگاہ میں دعا
جو ہے لیبر لگا کے گھومنے والے اسلامی تہذیب سے روکتے ہیں، نبی کی سیرت سے روکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور رکاوٹ ہے جو سب سے بڑی ہے، یہ شارٹ جو موبائل میں چل رہا ہے، شارٹ، اس شارٹ کے ذریعہ غیروں کی تہذیب کو پیش کیا جاتا ہے، غیروں کی تعلیم کو پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے، دوسرے دین کا دھرم دبانے والا، وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن مسلمان سب سے خراب کام کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کام کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام تو اچھی تعلیم نہیں دیتا، مسلمان ہوئے ہیں یہ عمل کے اعتبار سے ہوئے ہیں، ان کے دین کے بارے میں بھی ان کو یقین نہیں ہے، جو کہ ان کا دین اس چیز کی تعلیم دیتا، خود یہ عمل نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین آج کے اس خطبے میں سیرت رسول سے متعلق جو چند گوشے بیان کیے گئے ہیں، اللہ سب سے پہلے تو اس کہنے والے کو رہگار عمل کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد ہم سب کو آج کی صحیح عزم اور یہ ارادہ اور یہ نیت خالص عطا فرما کہ ہم ضرور نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، سیکھیں گے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو موبائل میں دیکھ لیجیے، بہت سارے ویب سائٹ آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے، اور اچھے اچھے پروگرام ملیں گے، اور اس میں آپ نبی کی سیرت کو جان سکتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں. دارالسلام نام کی ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری کتابیں پڑھ کر کے ریکارڈ کی گئی. ایسے بہت سارے چینل آپ کو ملیں گے کہ نبی کی سیرت کو سن کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں، علماء کے بیانات سے سن کر کے سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں الگ الگ زبانوں میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اے اللہ اپنے نبی کے طریقے کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو امن نصیب فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے خوشحالی نصیب فرما، جہاں بھی جس کی عطا فرما. تو نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اے اللہ اپنے نبی کے طریقے کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو امن نصیب فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے خوشحالی نصیب فرما، جہاں بھی جس جگہ بھی مسلمان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، سب کو کھانا کھلا، سب کو پانی پلا، سب کی پیاس کا انتظام فرما، بھوک کا انتظام فرما، سب کے لیے تو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اور ہم سب کو اس چند روزہ زندگی کے بعد جو قبر کا گڑھا آنے والا ہے، قبر جو تاریکی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. موت سے جس کو رسوائی ہے آج اس کی تو کل ہماری باری ہے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. إنه تعالى جواد كريم